ڈیئر فرینڈز، امریکہ نے وینزویلا کے اوپر حملہ کیا، ان کے صدر اور ان کی بیگم کو کڈنیپ کیا اور اس کو اٹھا کے نیو یارک کی ایک کورٹ میں لے آئے۔ اب آپ بتائیے کہ کیسی دنیا نئی تشکیل پا چکی ہے۔ ایسے واقعات لاطینی امریکہ میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ امریکہ کیونکہ لاطینی امریکہ کو یا ویسٹرن ہیمیسفیئر جسے ہم کہتے ہیں، اس کو وہ اپنی بیک یارڈ سمجھتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ کوئی ملک دنیا کا وہاں قدم نہ رکھے۔ چونکہ یہ ممالک اب کافی چائنا کے قریب ہو رہے تھے تو اس کو کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے کہ چائنا کا جو اثر و رسوخ وینزویلا میں یا برازیل میں ہے یا کیوبا میں ہے اس کو کم کیا جائے، اسی طرح رشیا کا جو اثر رسوخ ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو کیا یہ معاملات اسی طرح کا رویہ امریکہ کا ایران کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ امریکہ واپس اپنے ریجن کی طرف مڑ رہا ہے۔ امریکہ یورپ کو اور چائنا کو، یورپ کو اپنے لیے بوجھ اور چائنا کو اپنے لیے کمپیٹیٹر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ریسورسز جو ملٹری کے ہیں، اقتصادی ہیں، ان کو پہلے تو وہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، ٹوٹلی کمپلیٹ کنٹرول آن ویسٹرن ہیمیسفیئر، یعنی بر اعظم امریکہ کے اوپر وہ اپنا مکمل کنٹرول چاہ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یورپ سے اس نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی، ہمارے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو وہ برابری کی بنیاد پہ تعلق رکھنا ہوگا، ہم آپ کو کنسیشن نہیں کر سکتے۔ اور چائنا سے وہ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں اور واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، ہم نے آپ کو بڑا کیا اور آج آپ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو چائنا کہیں بھی اپیئر نہیں ہوا۔ ایران چائنا کا اتحادی تھا، وہاں بھی چائنا اپنی پاور پروجیکٹ نہیں کر سکا جب اس کے اوپر حملہ ہوا، اسرائیل کا اور امریکہ نے کیا۔ وینزویلا کے اوپر حملہ ہوا، وہاں بھی اپنی چائنا پاور پروجیکٹ نہیں کر سکا۔ تو یہ کہنا کہ چائنا ابھی سے سپر پاور ہے، وہ اقتصادی طور پہ بڑی قوت ہے، بڑی ملٹری پاور بھی ہے، لیکن وہ سپر پاور نہیں ہے۔ وہ اپنے ریجن سے باہر اپنی پاور پروجیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا ابھی وہ یہ اظہار اپنی پاور کا اس لیول پہ نہیں کرنا چاہتے۔ رشیا میں یہ پاور تھی، لیکن آپ نے دیکھا سیریا سے رشیا کو جانا پڑا۔ اب وہ پچھلے 4 سال سے یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کی 4 سال میں اچیومنٹ دیکھیں تو وہ زیادہ نہیں ہے۔ نتیجتاً یوکرین میں رہتے ہوئے، یوکرین کی جنگ میں رہتے ہوئے وہ کسی اور جگہ اپنی پاور کا اظہار کرنے کی صلاحیت اس میں بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت ڈومینیٹنگ پاور جو ہے ابھی ملیٹریلی بھی اور اقتصادی طور بھی، کیونکہ 22-25% گلوبل جی ڈی پی کا تو امریکہ ہے، تو وہ ہے۔ اس لیے تمام ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری قوت ابھی کوئی نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور پاکستان نے یہ عقل مندی سے کام لیا کہ بڑی تیزی سے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کیا اور یہ امپریشن کو دھویا کہ امریکہ کے مقابلے میں وہ ہر صورت چائنا کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ بھی کھل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سارے عمل میں جب امریکہ چائنا کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے، اسے بھارت کے ساتھ ویسے قریبی تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ جنگ میں نہیں جانا چاہ رہا۔ وہ اس کے ساتھ فیوچر، دنیا کے فیوچر کے حوالے سے چائنا اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہوں گے، کون کس طرح بیہیو کرے گا، اور امریکہ کہاں کہاں ہر صورت اپنا کنٹرول رکھنا چاہے گا، اور چائنا کو بتدریج کیسے آگے بڑھنا ہے، اس پہ بات چیت ان کی چل رہی ہے۔ ایران کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے ہے، پھر یہ ہے ایران کے عوام کی طرف سے ہے۔ دیکھیں ایران میں 22-23% لوگ جو ہیں وہ آذربائیجان آذری ہیں، بلوچ ہیں، وہ اور ساتھ ہی عرب ہیں۔ یہ تو پچھلے 46 سال سے 47 سال سے جب سے ایرانی انقلاب ہے مصیبت میں ہے۔ اب وہ لوگ بھی خلاف ہیں اور باقی لوگ بھی ینگ لوگ جو ہیں، نوجوان خواتین، وہ خلاف ہو گئے ہیں، وہ تھک چکے ہیں
موجودہ انقلاب سے، اور خامنہ ای صاحب کو 37 سال ہو گئے ہیں، وہ پاور شیئر کرنا، وہ اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے، پیرالل 2 قسم کی فوجیں بنی ہوئی ہیں۔ تو سی آئی اے، عرب ممالک اور اسرائیل مل کے وہ گرانا چاہیں گے اس رجیم کو، ایران کی، لیکن یہاں امریکی فوجیں بالکل نہیں آنا چاہ رہی۔ باقی ہم لوگوں نے، اس ریجن کے ملکوں نے خود سوچنا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔